ہم ابھی جس ماہ محرم الحرام سے گزر رہے ہیں یہ ایک طویل موضوع ہے جو مختلف عناوین کو گھیرے ہوئے ہے. میں اختصار کے ساتھ اپنی باتیں کہنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کیا حکم فرمایا, اس مہینے کی قرآن میں کیا حیثیت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے مہینوں کی کل گنتی 12 ہے, جس میں 4 مہینے حرمت کے ہیں. یہ حرمت کیا ہے؟ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. حرمت کہا جاتا ہے, یہ حرمت جو ہے 4 مہینے جو حرمت کے ہیں, حرمت کہا جاتا ہے جس مہینے میں جنگ کرنا, جنگ کا آغاز کرنا منع ہے. کہ حرمت کے 4 مہینے ہیں, ذی قعدۃ الحرام, ذی الحجۃ الحرام, محرم الحرام اور رجب المرجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر, یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو حرمت کے مہینے میں جنگ کرنا, قتال کرنا ممنوع ہے. لیکن اگر مسلمانوں کے اوپر کوئی جنگ لا دے تو جنگ کا جواب دیا جائے گا. شہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. حرمتیں عدلے بدلے ہے. سامنے والا اگر حرمت کا لحاظ کرتا ہے تو ہم حرمت کا لحاظ کریں گے. یہ پہلی حیثیت جو اللہ نے قرآن میں محرم کی بیان فرمائی کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے, یعنی قتال کا مہینہ نہیں ہے. دوسری چیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکی زندگی میں صحابہ کرام اور اللہ کے نبی یوم عاشورہ کو تمام اہل ایمان روزہ رکھتے. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے یہودیوں کو بھی اس دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. تو آپ نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اسی دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پوری بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی, اسی دن وہ غرقاب ہوا تھا. اس کے شکرانے میں ہم اس کا روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آئندہ سال اگر میں رہا تو 2 روزے رکھوں گا, ایک 9 اور دوسرا 10. ایک یہود کی مخالفت اور دوسرا شکرانے کا. اور مجھ کو زیادہ حق ہے کہ میں شکرانہ ادا کروں, اس لیے کہ موسیٰ کلیم, موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی تھے. کیونکہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تمام انبیاء اللہتی بھائی ہیں, تو میرے بھائی تھے. تو اس روز روزہ رکھنا اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی کہ 1 سال کے گناہ اللہ رب العالمین اس روزے سے امید ہے اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا. 1 سال کے گناہ, یہ اتنی زبردست فضیلت ہے. رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے. اسی لیے تمام صحابہ کرام اس کا اہتمام کیا کرتے تھے, اپنے بچوں تک کے اس روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے, کروایا کرتے تھے یوم عاشورہ کا. تو دوسری اس کی جو حدیث میں بیان کی گئی ہے فضیلت کہ یہ روزے کا دن ہے اور شکر کا, خوشی کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ظلم سے نجات دی تھی, اس لیے یہ شکرانے کا دن ہے. اس کی تاریخی بھی کچھ حیثیت ہے. ایک حیثیت تو بہت زیادہ مشہور ہے کہ اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب آپ خطوط لکھتے گورنروں کو تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آپ کو خط لکھا کہ اس پر تاریخ نہیں ہوتی ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کون سا آرڈر پہلے کا ہے کون سا بعد کا, آپ تاریخ لکھ دیا کیجئے. آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا. صحابہ کرام اس زمین کی پیٹھ پر اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے. یہ انتہائی ذہین ترین لوگ تھے, انتہائی ذہین. صحابہ کرام کی شورا بیٹھی, اس میں یہ طے پایا کہ ہمارا بھی ایک سن ہونا چاہیے, ہم اپنے سن سے لکھیں گے. مسلمان نقالی نہیں کرتا ہے, مسلمان تو رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا گیا ہے. صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ہجرت جس سال اللہ کے نبی نے کی تھی اس سال کی مناسبت سے سن کا آغاز کیا. اور چونکہ آپ ذی الحجہ کے آخر میں نکلے تھے اور محرم الحرام کا پہلا چاند مدینہ میں دکھائی دیا تھا, اسی مناسبت سے ہجرت رکھی. ہجرت یہ ایک اس کا تاریخی پس منظر ہے. ایک پس منظر جو ہمارے ہاں بہت مشہور ہے, واقعہ کربلا. یہ واقعہ کربلا جو ہے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے,
اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 10 ہجری میں جب آپ نے حج کیا تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام آج تمہارے لیے مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ نے دین کو، اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے 10 ہجری میں رخصت ہوئے۔ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے 51 سال بعد سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا۔ اسلام مکمل ہونے کے 51 سال بعد یہ واقعہ ہوا۔ اس واقعے کو جس طرح بیان کیا جاتا ہے، جتنی رنگامیزی اور جتنا جھوٹ اس میں داخل کیا گیا ہے اور مسلمانوں میں مشہور کر دیا گیا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اصل میں واقعے میں رنگامیزی اور یہ سب ایک خاص منصوبے کے تحت کیا گیا۔ وہ منصوبہ مسلمانوں کو اسلام کے خلاف کام کروانا اور وہ تمام چیزیں مسلمانوں سے کروانا جس میں اسلام نے منع کیا ہے اور جو بالکل کفر اور شرک تک لے جانے والی ہے۔ میں بہت اختصار سے واقعہ کربلا بیان کرتی ہوں، بہت اختصار سے۔ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ ایمان داؤ پر، اسلام داؤ پر لگا ہوا تھا یزید کے دور میں۔ 60 صحابہ کرام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، 60۔ اور اس میں معمولی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے لوگ، عبداللہ ابن عباس، یہ تمام لوگ بھی تھے اللہ کے نبی کے خانوادے کے، صحابہ کرام تھے۔ خیر وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کفر اور اسلام کی جنگ تھی، اسلام داؤ پر لگا ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے خانوادے کے ساتھ اسلام کو بچانے کے لیے نکلے اور کربلا میں شہید ہو گئے، پورا خاندان سوائے زین العابدین کے۔ یہاں پر صرف اتنا کہوں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے۔ تاریخ کے کسی بھی زاویہ سے اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کا مقصد جنگ تھا، حتیٰ کہ رافضی بھی نہیں لکھ سکتا اس کو۔ اس لیے پہلی چیز میں اشارے دیتا چلوں، یہ جنگ کا مہینہ نہیں ہے، لیکن رافضی ہم سے ہر وہ کام کرواتا ہے جو اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ رافضیت اسلام کے سامنے بالکل ایک پیرالل مذہب ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی مدینہ میں، 4 لوگ تھے اس میں۔ حضرت حسین تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ بن زبیر تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس، لیکن حضرت حسین کے علاوہ ان تینوں نے بیعت کر لی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ذرا سا رک کر بیعت کروں گا مجمع عام میں۔ حضرت حسین کے بھائی حضرت جعفر کے لڑکے گورنر مدینہ کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانوادہ رسول کے ہیں، کچھ تحفظات ہوں گے آپ ان کے، آپ ان سے بات کیجئے۔ انہوں نے کہا ایسا کیجئے ایک لیٹر آپ لکھ لیجئے، جو وہ چاہتے ہیں وہ اس پہ لکھ دیتے، اور اپنے بھائی کو ساتھ میں لگایا اور کہا جا کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ انہوں نے جا کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی، آپ نے کوئی بات نہیں کہی ہے، نہ یزید کے خلاف، نہ خروج کی، نہ قتال کی، کوئی بات نہیں۔ آپ وہاں سے نکل کر مدینہ سے مکہ چلے آئے۔ مکہ آپ پہنچے 7-8 ذی الحجہ لوگ بیان کرتے ہیں، 8 ذی الحجہ۔ یہ وہ موقع تھا جب حجاج سارے کے سارے جمع ہو رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جب پہنچے، اس دوران آپ کو کوفہ سے مسلسل خط آنا شروع ہوئے، بڑی تعداد میں خطوط آئے کہ آپ آ جائیے، ہم لوگ آپ کو امیر المومنین بنا لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ لوگوں نے تعداد خطوط کی 14,000 تک لکھی ہے، بعض لوگوں نے تو اس سے زیادہ بھی لکھی ہے۔ آپ نے صورتحال کیا ہے یہ جاننے کے لیے مسلم بن عقیل جو آپ کے بھائی تھے کوفہ روانہ کیا کہ جا کر دیکھو کیا ہے صورتحال کوفہ کی۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ مسلم بن عقیل کا لیٹر آیا کہ 30,000 کوفیوں نے ایک دن میں میرے ہاتھ پر
آپ کو अमीरुल मोमिनीन बनाने के लिए बैत की है एक दिन। तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने इरादा किया कूफा जाना है। जब आप कूफा जाने का इरादा कर रहे थे तो आपके भाई अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि मेरे भाई न जा, न जा, कूफी तेरे बाप के साथ गद्दारी की है, तेरे भाई के साथ गद्दारी की है, मेरे भाई न जा। बहुत रोका, आप नहीं रुके। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला दीगर साहबा रोक रहे थे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। अब्दुल्ला इब्न अब्बास का जुमला है कि अगर मुझको यकीन होता कि मैं तुम्हारी सवारी के आगे लेट जाऊंगा और तुम रुक जाओगे तो मैं लेट जाता। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकले। क्यों निकले? खुतूत आई थी, मुस्लिम बिन अकील की खबर आई तो निकले, जंग मकसद नहीं। अब रास्ते में खबर लगी कि कूफियों ने धोखा दे दिया, मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए। क्योंकि इधर यह हुआ कि नुमान बिन बशीर जो यहाँ के गवर्नर थे कूफा के, और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो बसरा का गवर्नर था, यजीद ने उसको लेटर लिखा कि कूफा में अंदर ही अंदर बगावत का खबर मिल रही है, इसलिए तुम जाकर वहां के भी गवर्नरी संभालो। 14 आदमियों के साथ गवर्नर हाउस में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद पहुंचा। 14, कोई लश्कर यजीद ने नहीं भेजा, कोई लश्कर लेकर के नहीं आया। 14 आदमी, आखिरी तादाद लोगों ने 19 लिखी है, और ये सारे गवर्नर हाउस से बाहर नहीं निकले, सब गवर्नर हाउस में, मैदान जंग में भी कोई नहीं गया और आगे बढ़ गया। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते में थे, आपको खबर लगी कि कूफियों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। मैं शॉर्ट कर रहा हूं वाकई। जब आपको खबर लगी तो आपने कहा वापस चल। खानदान के लोगों ने कहा नहीं, हम मुस्लिम बिन अकील के कत्ल का क़िसास लेंगे। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा जो तुम्हारी राय वो मेरी राय, चलो साथ चलते। अब यहां से किस लिए चल रहे हैं? क़िसास के लिए अपने भाई के। निकले थे किस लिए? उनके खुतूत पर। कब इस्लाम दांव पर लगा? कब कुफ्र और इस्लाम का मारका? कब? असल में राबजी आपको ये बताता नहीं है, बल्कि बद्र भुलाता है। बद्र का दिन था जब अल्लाह के नबी ने बद्र के मैदान में ये जुमला कहा था कि अल्लाह, ये है मेरी कुल जमा पूंजी, अगर ये खत्म हो गई तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं रहेगा। और मेरे पास वक्त रहा तो मैं बताऊंगा, इंसानी नहीं इस्लामी तारीख का सबसे अजीम मार्का है बद्र, सबसे अजीम मार्का। राबजी आपको करबला बताता नहीं है, बद्र बुलाता है, क्योंकि बद्र में जो हुआ तारीख ने कभी नहीं देखा, ना इस जमीन की पीठ ने, जो इस नीलगू आसमान ने कभी वो मंजर देखा। बद्र में जो हुआ, बद्र क्या है? चंद जुमलों में सुन लीजिए बद्र क्या है। बद्र, अल्लाह ने आसमान से झांक कर इरशाद फरमाया, बद्र के जितने शुरका है सब जन्नती, इनका किसी अमल पर कोई गिरफ्त नहीं। बद्र क्या है? एक ऐसा मार्का कि आदमी का कलेजा कांप जाए। मैं 2 लाइन में सिर्फ 1-2 मिनट में बताता हूं बद्र क्या है, वरना सबसे अजीम मार्का। बद्र में वो लोग खड़े थे जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके हिजरतें की थी। अब जब मैदान जंग में खड़े हुए तो किसके सामने खड़े हुए थे? बद्र सिर्फ ये नहीं है कि इधर कम थे उधर ज्यादा, ऐसा बहुत हुआ है तारीख में। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ने 12 छोटे गिरोह को बड़े गिरोह पर फौकियत दी, फतेह दी। ये नहीं है कि उसमें 14 सहाबा शहीद, सूरमा मुस्कुराते हुए जान देते हैं, लेकिन बद्र में जो हुआ तारीख ने कभी वो मंजर नहीं देखा। मैं हल्का सा इशारा दे रहा हूं, बद्र में सहाबाए किराम अपने खून के मुकाबिल खड़े थे। इशारा सिर्फ दे रहा हूं। इस तरफ खड़े थे हजरत हुज़ैफा, सामने खड़ा था आपका बाप अतबा, सामने खड़ा था आपका चचा शैबा, सामने खड़ा था आपका भाई वलीद। इस तरफ खड़े थे मुसअब इब्न उमैर, सामने खड़ा था आपका भाई उज़ैर इब्न उमैर। इस तरफ खड़े थे अबू उबैदा बिन जर्राह, सामने खड़ा था आपका बाप। इस तरफ खड़े थे अल्लाह के नबी, सामने खड़ा था आपका दामाद। इस तरफ खड़े हुए थे हजरत अली, सामने खड़ा था आपका भाई अकील। इस तरफ खड़े थे हमजा, सामने खड़ा था आपका भाई हारिस अपने खून के मुकाबिल। इस तरफ खड़े थे अबू बकर सिद्दीक, सामने खड़ा था आपका बेटा अब्दुर्रहमान। अपने खून के मुकाबिल खड़े थे। और सिर्फ ये नहीं, खड़े हुए
ابو عبیدہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو مارا, حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے اپنے ماموں کو مارا. حضرت ابو بکر کے سامنے جنگ کے بعد ان کا بیٹا کہتا ہے ابا آپ میرے سامنے آ گئے تھے اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ تھے. ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم اگر تو میرے مقابل آتا تو ابو بکر کے ہاتھوں میں چمبش نہیں آتی. میں بتا نہیں سکتا, وقت نہیں ہے میرے پاس. اپنے خون کے مقابل کھڑے ہو کر کے تلواریں چلائی. اور صرف اتنا نہیں, جنگ ختم ہونے کے بعد ہم کو کربلا بتایا نہیں جاتا, اس غلط فہمی میں مت رہیے. بدر بلائی جاتی ہے, 3 دن کی پیاس نہیں بتائی جاتی. 3 سال کا شیب ابی طالب 13 سال کی ہجرت سے پہلے کی اللہ کے نبی اور صحابہ کی قربانیاں بھلاتا ہے رابضی. میں آگے بتاؤں گا, ذرا سا وقت رہا تو 2-4-5 منٹ میں, کہ یہ بدر جب ختم ہوئی جنگ تو اللہ کے نبی سے حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میرا رشتہ دار مجھ کو دیجئے, ابو بکر کا رشتہ دار اس کو, علی کا رشتہ دار اس کو. ہم اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے ماریں گے تاکہ دنیا دیکھ لے وے ہمارا رشتہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ ہے. یہ ہے بدر, یہ بدر ہے. بلاتا ہے کب داؤ پر لگا اسلام. ہمارے یہاں بچے بچے کی زبان پر رابضیت کا یہ جملہ ہوتا ہے. وہ ایک شعر ہے مولانا محمد علی جوہر کا جو فنی اعتبار سے بھی غلط ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, مرا کب تھا اسلام؟ داؤ پر صرف بدر میں لگا تھا. خیر, اب یہاں سے میدان کربلا جب پہنچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہاں جب پہنچے تو اگر آپ تاریخ پڑھیں دنیا کے عظیم مذہبی اور فرق اور ادیان کے ماہر علامہ احسان علیہ ظہیر کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو دن کچھ چڑھا تھا, جنگ شروع ہوئی, یعنی سمجھ لو ہمارے وقت کے حساب سے 10-11 بجے, اور ظہر تک معاملہ ختم. 14 آدمی سامنے کے لشکر کے مارے گئے, ادھر کے پورے شہید کر دیے گئے. اتنی دیر کا معاملہ ہے. یہ دریائے فرات, یہ پیاس الاتش اچھا ہے زمین پر ہے. آج بھی جہاں پر میدان کربلا تھا فرات کا کنارہ ہے, ذرا سا ریت ہٹاؤ پانی چھوڑ دیتی ہے زمین. مگر ہمارے یہاں کہانیاں بنائی گئی اور مشہور ایسے کی گئی کہ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے. میں چلتے چلتے ایک جملہ کہوں, واقعہ کربلا کے بعد حضرت حسین اور حضرت یزید کے خاندان میں 18 رشتے ہوئے, ادھر کی لڑکی ادھر, ادھر کی لڑکی ادھر. کب کفر اور اسلام کی جنگ. یہ ہوا کہ حضرت حسین اور آپ کے خانوادے کو شہید کیوں کیا گیا. وہ جو خطوط لکھے تھے ہم لوگوں نے, حضرت حسین بہت ذہین تھے, وہ پورے خطوط لے کر نکلے تھے, اور لوگوں نے لکھا ہے آپ کا ارادہ حضرت حسن والا تھا. بعض لوگوں نے لکھا ہے یہ باغیوں کو بغاوت آپ ہی توڑ سکتے تھے, آپ حکومت کے لیے بھی نہیں گئے تھے. کیوں کہ کربلا کے میدان میں آپ نے 3 شرطیں پیش کی. یزید نے کوئی لشکر نہیں بھیجا, کوئی ایک شخص ہو تاریخ کی ایک لائن سے یہ ثابت کر دے کہ یزید نے آرڈر دیا تھا حضرت حسین کو مارنے کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک لائن سے کوئی شخص کوئی اقدام نہیں کیا انہوں نے. خیر, اب جب لشکر آمنے سامنے ہوا تو آپ نے 3 شرطیں, میں معافی چاہوں گا 2-4-5 منٹوں کے لیے, 3 شرطیں رکھی آپ نے. 3 یہ 3 شرطیں یاد رکھیے, پورا واقعہ ختم ہو جاتا ہے. یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ رابضی بھی لکھتا ہے. پہلی شرط مجھ کو مدینہ واپس جانے دو. پہلی شرط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اسلام دعا پر لگا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ واپس جانے دو. یہ پہلی شرط ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دوسری شرط مجھ کو کسی سرحد پر جہاں جنگ جاری ہو اسلام کی لیے وہاں بھیج دیتا کہ میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں. جب یہاں شہید ہونے کے لیے میدان جنگ تھا, آپ کا مقصد جنگ تھا ہی نہیں, جنگ آپ پر لادی گئی, مظلومانہ آپ کو شہید کیا گیا, لادی گئی آپ پر. یہ بھی نہیں مانی. تیسری شرط سنیے, تیسری حیرت انگیز, رابضیوں نے بھی اس کو لکھا ہے. تیسری شرط یہ
کہ مجھ کو یزید کے پاس لے کر چلو. اس کے الفاظ ہیں امیر المومنین یزید کے پاس لے کر چلو تاکہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. تینوں شرطیں نہیں مانی گئی. کیوں؟ یہ کوفی جانتے تھے لیٹر تو سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جب یہ لیٹر کھولے جائیں گے تو ایک بھی بچے گا نہیں. اپنا سر بچانے کے لیے ان کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر حملہ کر دیا اور کچھ سمجھنے سے پہلے پورا معاملہ ہو گیا. سارے شہید کر دیے گئے. وہ جو خیمے جلائے گئے تھے مقصد بے پردگی نہیں, خطوں کو جلانا تھا. وہاں جو گھوڑے دوڑائے گئے تھے وہ مقصد وہ تھا. عبید اللہ بن زیاد کے اس قدم پر عمرو بن سعد اس لشکر کے سالار تھے. یہ کون ہے عمرو بن سعد؟ انتہائی احترام سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ رہے ہیں, آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. کون جانتے ہیں تاریخ؟ یہ کن کے جگر گوشے ہیں, کن کے لڑکے؟ حضرت عمرو بن سعد جو سامنے کے لشکر میں تھے. کون ہے یہ؟ سعد ابن ابی وقاص کے لڑکے. اور یہ سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ اس زمین کے پیٹ پر اللہ کے نبی نے کسی کے لیے وہ جملہ نہیں کہا جو سعد کے لیے کہا, میرے ماں باپ تجھ پر قربان. یہ اللہ کے نبی نے ان کے والد محترم کے بارے میں کہا. ہم نے تاریخ نہیں پڑھی. رافضیوں نے جو کچھ پھیلایا عام کیا, ہم نے سن لیا اور مان لیا. شہید کر دیا گیا. حضرت زین العابدین کتنے دن زندہ تھے؟ ایک جملہ یزید کے خلاف بتائیے. ہمارے ہاں بہت آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے ہیں. سنیے, حضرت حسین کے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کے بڑے لڑکے جو دوسری بیوی سے تھے, محمد بن حنفیہ, البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے علامہ ابن کثیر نے کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے یزید کے خلاف خروج کرنا ہے. کہا کیوں؟ کہا وہ شرابی ہے, جو ہمارے یہاں بیان کیا ہے. کہا تم لوگوں نے کسی شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا نہیں. اچھا زنا گناہ کرتے ہوئے؟ کہا نہیں. کہا میں اس کے یہاں 20 روز تھا, میں نے سنتوں کا پابند پایا, تلاوت کلام پڑھنے والا پایا, شریعت پر حریص پایا. میں تو اس کا چشمدید گواہ ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد بن حنفیہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے لڑکے, جو حضرت فاطمہ کے علاوہ دوسری بیویاں 4 بیویاں تھی آپ کی. ان کے اللہ حضرت علی کی کل اولادیں جو ہیں 19. یہ ان کے سب سے بڑے صاحبزادے محمد بن حنفیہ, انہوں نے کہا یہ ان کے گھر کی, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی گواہی. جو وظیفے حضرت حسین کے گھرانے کو یزید نے دیے تھے, میں نے بھی بتایا 18 رشتے. اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس جنگ کے بعد اگر یہ ہو گیا تھا تو حضرت یزید کا کردار کیا تھا؟ یہ سوال تھا. اس سوال کا جواب بہت تفصیل سے لوگوں نے دیا ہے کہ حضرت یزید نہ پہلا جملہ کہا تھا کہ میں نے عبید اللہ بن زیاد کو یہ نہیں کہا تھا, میں نے تو کوفیوں کے لیے آرڈر دیا. اور کیا عبید اللہ بن زیاد کے خانوادے یا رشتے دار ہوتے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتا؟ میں بری ہوں اس کے اس فعل سے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا, اس کے بعد اب سزا کیوں نہیں دی؟ اصل میں اس وقت حالات ایسے تھے کہ ممکن نہیں تھا. یہ کوفی کون تھے جانتے ہو؟ حضرت عثمان کو شہید کیا انہوں نے. حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی سے کہا کہ قاتلین عثمان کو سزا دو. اتنے باغی تھے یہ. حضرت علی نے ایک مرتبہ کہا کون ہے قاتلین عثمان؟ پورا لشکر سامنے کھڑا ہو گیا, کہا ہم سب ہیں. حضرت علی زندگی بھر نہیں سزا دے سکے. یزید سے بہت طاقتور حکمراں تھے. اس وقت کے حالات تھے, ان کے بھی حالات ویسے ہی تھے اور وہی مجرمین تھے. اب یہ جو رونا دھونا ہے تو یہ تو اللہ نے سورہ یوسف میں بیان کیا. حضرت یوسف کے بھائیوں نے, کیونکہ جب ان لوگوں کا قافلہ کوفہ سے گزرا تو رو رہے تھے, تو زین العابدین نے کہا آواز کیسی ہے؟ کہا ماتم کر رہے ہیں خانوادہ رسول کی شہادت کا. تو کہا مارا کس نے؟ اصل میں روتے وہی ہیں جو مارتے ہیں. حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تو قرآن پڑھیے وجاہو اباہم عشاء یبکون, عشاء کے وقت تو آئے, ہائے ابا. یوسف کو بھیڑیا کھا گیا, جیسے آج یہ چیخ رہے ہیں ہائے حسین ہم نہ تھے. یہ اصل میں رافضیت اسلام کے خلاف ایک سازش ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا ہوں ان کے عقائد خالص اسلام کے خلاف. یہ ماہ محرم الحرام میں رافضی آپ سے آپ کی پوری تاریخ بھلواتا ہے.
رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ 4 صحابہ، بعض روایتوں میں 5، ان کے علاوہ سب مرتد اور کافر ہو گئے تھے اللہ کے نبی کے بعد۔ حضرت علی، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت مقداد ابن اسود، سب مرتد ہو گئے تھے۔ اب یہ وہی بلوا رہا ہے آپ سے کہ جب اسلام داؤ پر لگا تو کتنے صحابہ تھے وہاں پر موجود؟ جابر بن عبداللہ، واقد الیسی، عبداللہ ابن عمر، ابو دردہ، عبداللہ ابن عباس، یہ سب صحابہ تھے، کوئی حضرت حسین کے ساتھ نہ نکلا۔ یہی تو رافضی کہنا چاہتا ہے اسلام داؤ پر لگا اور کوئی صحابی نہیں نکلی۔ کیا صحابہ کرام کوئی نہیں نکلتا اگر اسلام داؤ پر لگتا تو؟ رافضیوں نے بالکل خلاف عقائد دیے۔ محرم میں نے بتایا جنگ کا مہینہ نہیں ہے، ہمارے یہاں اس کو جنگ کا مہینہ بنا دیا گیا۔ یوم عاشورہ شکرانے کا دن ہے، ہمارے ہاں اس کو ماتم کا دن منایا گیا۔ یوم عاشورہ ظالم کے ختم ہونے کا دن ہے، فرعون پورے لشکر کے ساتھ گرکاب ہوا۔ ہمارے یہاں حق والوں کے ختم ہونے کا دن یوم عاشورہ رافضی نے بنایا اور ہم بیان کرتے ہیں۔ پورا اللہ کے نبی نے کہا جو نوحار ماتم کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہمارے یہاں نوحہ اور ماتم کو عبادت سمجھا جاتا ہے، وہ بالکل مخالف قرار دیا گیا ہے، اسلام کے خلاف تعلیمات پر عمل۔ آخری روایت بیان کر دیتا ہوں۔ اولاد حسن قنوجی، نواب صدیق حسن کے والد، اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی قبر کی کسی نے زیارت کی جس میں مردہ نہ ہو، جیسے ہمارے یہاں لوگ تعزیہ دیکھنے چلے جاتے ہیں بچوں کو بتانے کے لیے، کأنما عبد الصنم، اس نے بت کی پوجا کی ہے۔ یہ روزہ رکھنے کا دن ہے، سبیل پینے اور پلانے کا دن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے ایک دعا ہے کہ رب العالمین بدعات اور خرافات سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ الہ العالمین اسلام کی جو حقیقی تاریخ ہے رب العالمین اسے سمجھنے، پڑھنے، اور صحابہ کرام نے جس طرح دین کے لیے، عقیدے کے لیے، اسلام کے لیے قربانی دی ہے، رب العالمین ایسے قربانی دینے کا جذبہ نصیب فرما رب العالمین۔ جب عقیدے اور دین پر بات آئے تو اللہ نہ مال محبوب ہو، نہ جان محبوب ہو، نہ رشتے محبوب ہو، صرف اور صرف تیرا دین محبوب ہو رب العالمین۔ الہ العالمین امت مسلمہ کو رافضیت کی سازش سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔